ووجدك وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. محمد مصطفیٰ آئے بہار والبہار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار والبہار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار. میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے نرالی ہے. تیری ہر ادا پیاری دلیل بے مثال ہے. محبت رسولی خواہ خدا خدا عشق مصطفیٰ. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھنا. اتنی تو کواری لڑکی بھی نہیں شرما دی جی میں تم درود پڑھتے ہوئے شرما دے بیٹھے. پتہ نہیں بزرگ تھی گئے بے درود شریف جو پڑھ رہے بندہ حشاش بشاش چہرے نال ذرا بند ہوتے رونق ہوئے اور آواز آوے کیا ہے جو شرما دیئے محبت نال اچھی آواز نال پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد. صدر ذی وقار قبلہ حضرت مولانا سید محبوب شاہ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ
سفید تشریف فرما معزز علماء کرام قرآن الذوق انتہائی قابل صد احترام و سب تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں محترم بھائی ڈاکٹر عابد صاحب نے اجتماعی پروگرام آقا دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمنہ ملاد محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا پہ آمد ولادت باسعادت عنوان نال معنون فرمائے میں دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اس محنت کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے اور انہاں واسطے بھی تمام اہل علاقہ واسطے بھی اللہ پاک اس پروگرام کو ذریعہ نجات بنا دوستو اصحاب السنت والجماعت ہے سارا عقیدہ ایمان ہے کہ آمد تخلیق کے اعتبار ساری کائنات تو اول ہے جس میں اللہ نے آسمان نہیں بنایا زمین نہیں بنائی حجر و شجر نہیں بنائے نباتات و جمادات نہیں بنائے جن و ملائک نہیں بنائے آدم اور نوح نہیں پیدا فرمائے ابراہیم اور زکریا نہیں آئے یعقوب اور یونس نہیں آئے عرش لوح قلم کرسی تناؤ فتح قادر قوسین وجود کے اندر بھی نہیں آئے میرے اللہ نے اس وقت آمنہ دے لاتے نور نبوت کو تخلیق فرمایا سبحان اللہ یہ دل کرے ذرا زور نہ سبحان اللہ اگر کائنات کی کوئی شے وجود کے اندر نہیں آئی حضور فرماتے اول شیء خلق اللہ نوری میرے اللہ نے سب تو پہلی چیز جڑی اس دھرتی اور کائنات نے بنائی وہ میں محمد کا نور نبوت بنایا بھئی حدیث پاک کریمہ پڑھیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو سوال کریں دے آقا تمہاری نبوت تمہاری رسالت اس سے بارے کے اندر حضور فرماتے انس کنت نبیّا میں اللہ سے علم دے اندر اس ویلے بھی نبی ہمیں وآدم بین الماء والتین اجر آدم علیہ السلام گرگارے دے اندر ہم انہوں نے وجود بڑھتا رہا
میں محمد اللہ دے علم دے اندر اس وقت دی نبی تے رسول. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، شان رسالت. بغلۂ یاسمین دے علاقے والے دوستو تو انہاں دے حدیثاں تو ثابت ہویا کہ تخلیق دے اعتبار نال، خلقت دے اعتبار نال آمنہ دے نال اس ویلے ہی نبی ہن اللہ دے علم دے اندر جب تک کائنات دی کوئی شے وجود دے اندر نہ آئی، اور ظہور دے اعتبار نال. توجہ ہے میری گل تے سمجھتے پے یا کوئی نہ؟ ایک ہے تخلیق، ایک ہے ولادت. ظہور دے اعتبار نال میرے آقا ربیع الاول دی 9 تاریخ یا 12 تاریخ صبح دے ٹائم جبکہ رات میری پئی ہوئی، صبح آ رہی ہے، دن کا اجالا آنا کیا، میرے آقا سیدہ آمنہ طاہرہ دے بدن مبارک کے وچوں اس کائنات اور دھرتی کے اوپر تشریف لے آئے. تو میرے تو سب ولادت بھی سن دے، یمن سن دے، پیدائش سن دے. میں مختصر کے وقت دے اندر اج تو ہم آقا دی او ولادت سنانا چاہتا کہ زبان سیدہ اما آمنہ دی ہے تے ولادت تے جمنا بیٹے محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ماں کو زیادہ کون جان دے کہ میرا بیٹا کس طرح پیدا ہوئے، کس طرح دنیا دے اندر آئے. کیونکہ تذکرے کے میرے آقا دے، ذکر میرے آقا دے، شان مقام میرے آقا دے، اوتے ازل تو چلے آیا آئے ہم. اجل میرے سید ظہور بھی نہیں ہویا، اگر میرے اجل میرے آقا دنیا سے بھی نہیں آئے، لیکن میرے آقا دے تذکرے سیدہ ذکر خیر، سیدہ ذکر خیر پہلے بولو نبیاں دیا زبانات ہیں، ملائکہ دیا زبانات ہیں، جبریل دیا زبانات ہیں، جنوں کی دیا زبانات ہیں، فرش دے اٹھتے ہیں، فرش دے اٹھتے ہیں، عرش دے اٹھتے ہیں. بندہ یاسین دے علاقے والے دوستوں انہیں میرے ذہن میں ایک واقعہ آئے، حدیث پاک دے اندر آتے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ دے اندر تشریف فرمائے. میرے آقا دے نال جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان اے بھی موجود ہیں. حضور علیہ السلام کھڑے تھے. اے احد پہاڑ او پہاڑ جن پر حضور فرمایا کہ حاضر جبل یحبنا ونحبه. اے او پہاڑ جناب محمد نال محبت کریں گے تے میں محمد ہی نال پیار کریں گا. حدیث پاک دے اندر میرے آقا نے جب اس پہاڑ پہ قدم مبارک رکھے، پیر مبارک رکھے، یہ پہاڑ خوشی کو جھومن لگ گئے. قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا، حدیث کا واقعہ بیان کر رہا. پہاڑ وفور جذبات نال جھوم رہے، کوئی ایک چٹان نہیں، چھوٹا جیا پہاڑ نہیں. علماء کی موجودگی دے اندر دس رہا تقریباً 14 سے 15 کلومیٹر لمبا، اتنا ہی چوڑا ایک پہاڑ
لیکن جب میرے ہاتھ قدم رکھے ایک پہاڑ جھومنا پائے خوشی طرح جھومنا پائے جو نبوت دے قدم صداقت دے قدم عدالت دے قدم غیرت دے قدم میرے اتنے آ گئے حضور علیہ السلام اپنا قدم مبارک پہاڑ پہ مرے فرمائے اسبق یا احد فإن علینا نبی وصدیق وشہیدان اے پہاڑ ٹھہر جا تیرے ایک نبی سوار ایک صدیق سوار دو شہید سوار پہاڑ ٹھہر گئے میرے آقا کھڑے تھے مان اچانک دے در ایک شخص آ رہے آدھے ہوئے ہتھاں نال پیراں نال کچھ حرکتاں کرن دے میرے آقا دی خدمت دے اندر آئے آگے سلام پیش کیتے جب یہ سلام پیش کیتے میرے آقا نے فرمایا اے شخصا تو اپنے حرکات و سکنات بولو میں محمد ہوں جن سے انسانیت بھی جو نہیں لگتا تم انسان نہیں گے آدھے جی ہاں یا رسول اللہ میں انسان نہیں ہوں جن سے انسانیت بھی جو نہیں میں جنات بھی جو سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ میں کون کون یار سر بول کو کوئی گل نہیں کیا تھی میں کون میں جنات دے جوا میرے آقا نے فرمایا اچھا جنات بھی جوئے آدھے جی ہاں جنات بھی جوا سید پوچھا تیرا نام کیا ہے آدھے میرا نام ہاما اچھا تیرے والد کا نام کیا ہے آدھے وہ نام رحیم لاہوری ہے جلال رحیم میرے والد کا نام اچھا تیرے دادا کا نام کیا ہے آدھے اس کا نام لاحقیس تیرے پردہ دادا نام آدھے پردہ دادا نام ابلیس سنیے یعنی شیطان دا پڑپڑتا شیطان دا پڑپوتا تریجی نسل کے اتو کیونکہ شیطان کان من الجن ففسق عن امر ربی تو آدھے میرا نام ہاں باپ کا نام رحیم دادے کا نام لاقیس اور دادے کا نام ابلیس سید نے فرمایا اچھا تو زمانے میں ہے آخر لگا آقا جڑے ویلے آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل و قابیل لڑدے ودے ہن جھگڑدے ودے ہن تے ایک بھائی نے بھائی کو قتل کیتا ہے انہاں دے دلاں دے اندر ایک وسوسے مائن پیدا انہاں دے دلاں کے وسوسے یعنی اتنی لمبی عمر جے حضرت آدم دا زمانہ پاتا تے آیا کریں آنا پہ جب انہیں ایک کی تھی آقا کے حابیل و قابیل دے دلوں کے اندر وسوسے مائن پیدا ہمیں صحیح نے فرمایا تیرا اوے نے یہ حال ہاتھ ہن کیا کرے گا حسین ہن تو کیسے شیطانیہ کرے گا حسین آخر لگا آقا میں کو مطعون نہ کرو میں حضرت شیش علیہ السلام بولتے کلمہ پڑھیا ہے شیش علیہ السلام تے حضرت آدم دے بعد انہوں نے کلمہ پڑھیا ہے میں حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاتا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پاتا میں جناب موسیٰ کریم اللہ کا زمانہ پاتا میں جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام انہاں پیغمبروں کی زیارتاں کیتیاں ہر نبی کی صحبت کے اندر بیٹھا آقا وہ پیغمبر جب پہلے کول ہو کے میں بعد آنے والے نبی
ملتا ہوں وہ بھی یہ سوال کرے تھے ہر ہماری کتنی عمر میں انہاں کو نسیدہ ہوں کہ میں جناب آدم دے زمانے کو رہا اور آختے ہیں پیچھے نبی ہمارا تیری بڑی لمبی عمر ہے اگر تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاوے تو صحیح کی خدمت دے اندر سارا سلام پیش کریں سبحان اللہ ساری سلام پیش کریں سارا سلام پیش کریں آقا میں تو نبی علیہ السلام گھر کے تو ہری خدمت دے اندر آیا میں نبی علیہ السلام گھر کے تو ہری خدمت دے اندر آیا میں کو مطلوب نہ کرواؤ کہ تو ہن کیسے شیطانیاں کرے دا حسین آقا میں انہاں دے پیغام بھی گھر کے آیا تے تواڈے قدماں دے اندر بہ کے آقا تہاڈے اوتے ایمان بھی گھرنا ہے سمجھ آ رہی تو میرے آقا کا مقصد ہے کہ اگر میرے آقا ظہور پذیر نائن حضور کا ذکر مبارک سیدہ نام مبارک سیدہ سے مبارک اللہ نے انہیں تذکرے پہلے کل شروع فرمائے اور ظہور پذیر ہو رہے ہیں سیدہ طاہرہ آمنہ دے بطر مبارک میں جو سیدہ فرمیدین اگر میرا لال بچہ میرا پیارا بچہ میرا سہنا بچہ میرے بطر مبارک دے اندر ہل میرے وجود مبارک دے اندر ہل جو ہی میرے وجود مبارک دے اندر آئے میرے وجود میں بھی جو کہہ میرے مصوری کی خوشبو آگئی ہے کہہ میرے امبر کی خوشبو آگئی ہے کہہ میرے موٹیے کی خوشبو آگئی ہے کہہ میرے چگڑی کی خوشبو آگئی ہے عربیاں اور جناب عبد المطلب کی خدمت دے اندر من کے شکایت کی تھی عبد المطلب تو حبیب نورمائی بیوائے خامن دنیا تو چلا گئے خامن دنیا دے رنگے اور عرب کا دستور ہے جو بیوہ عورتاں خوشبو نہیں لے دیا رہنیا لیکن آمنہ دے گول کہ میرے قصوری کہ میرے اکبر کی خوشبو آتی ہے جناب عبد المطلب نے بلایا فرمان لگے بیٹی ایک کیا کریں دے ہو تو سب سے پیواؤ ہم تعالیٰ رہیں گے خوشبو کی ولیدے میں سیدہ نے روح عزم کی کہا اے دادا جہاں بے قسم رب کعبہ دی میں کلہی کو خوشبو نہیں لائی کلہی عطر نہیں لایا کلہی موتیا نہیں لایا کلہی امبر نہیں لایا ہاں جنردہ کے میرا لال میرے بطن مبارک دے اندر آئے میرے پیٹ مبارک دے اندر آئے میں جنہیں پوسے بھی لے نہیں آؤ جس کو سے بھی رخ کرے نہیں آؤ میرے وجود دے بھی جو خوشبوت ہلے آنے یہ دنیا بھی خوشبو نہیں ہے بلکہ میرے لال کی وہ خوشبو ہے جنہیں میرا وجود دے اندر پرورش پا رہے تو سوچے خوشبو بھی گل کرنے گے اے دادا جان میں جب مکہ دیا گلیاں دے اندر چل دیا مکہ دیا گلیاں دے اندر چل دیا میں پتھر پہ پیر رکھے دیا پتھر پانی پانی ہو گئے دادا جان جب میں مکہ دیا گلیاں دے اندر چل دیا دادا جان اے پتھر اے جبال اے پہاڑ اے حجر و شجر انہاں وچوں آوازاں دیاں کہ بشری لکیا آمنا یہ بشری لکیا آمنا فرمکی قد حضرتی بسید المرسلین فإذا بنتی سمیہ محمدہ آمنا تے کو خوشخبری ہوئے آمنا تے کو مبارکہ ہوئے آمنا تے کو خوشخبری ہوئے بشری لکیا آمنا آمنا مبارکہ ہوگی فإنکی قد حملتی تو حملائے نبیت رسولات سردار دی تیرے مطلب دے اندر جو آرین اور نبیت بھی سردار ہیں اور رسولات بھی سردار ہیں اس سارے بھی نبیت حجر انہوں نے سلام پیش کریں شجر انہوں نے سلام پیش کریں اور ایک پتھرائی جو آوازاں آدھیاں درخت کرو آوازاں آدھیاں آمنا جن نے دونوں کو پیدا کرے
ویلے تو انہاں کو جمع میں انہاں دا نام تجویز نہیں کرنا، انہاں دا نام اصل تو اصل محمد تجویز کر چھوڑے. توجہ ہے میرے دوست؟ جی بھائی، وقت وقت کوئی لوگ آخر میں میاں یہ تو ولادت نہیں منتے، میلاد آدھے نہیں آدھے جانے کوئی گل نہیں، آپس کی گل ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں علماء دیوبند ایک ادنا جی خادم ذمہ داری نال عرض کرے نا، علماء بیٹھے اساں نہ صرف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک میلاد منانے ہیں، بلکہ میرے نزدیک میرے علماء میرے اکابر آقا دے دو میلاد. سبحان اللہ. کتنے میلاد؟ کتنے؟ دو. ایک میلاد جسمانی تے بیا میلاد روحانی. ایک میلاد جسمانی بیا میلاد روحانی. میلاد جسمانی کے اندر میرے آقا دی صورت کا تذکرہ ہے، میلاد روحانی دے اندر میرے آقا دی سیرت طیبہ کا تذکرہ. سبحان اللہ. میلاد جسمانی ہو کہ جب میرے آقا سیدہ آمنہ دے بدن جو سیدہ دی جھولی دے اندر ربیع الاول دے مہینے تشریف لے آئے، یہ میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے. اور میلاد روحانی ہو کہ جب 40 سال بعد غار حرا وچوں سر دے اوپر ختم نبوت دا تاج لگا کے محمد بن عبد اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آئے، یہ میرے آقا دا میلاد روحانی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ والے بیت، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. تک نہیں میرے سادہ لو گراؤ، دیہاتی گراؤ، این گالج کہہ دینا ہمارے پائے. تو کو پوچھے نا وہ دلیل تو ہوتی کوئی نہیں، پیچھے یہ کو جانے وہ جو آتے پائے ناراض نہ تھی. کیا جواب ہوتے؟ وہ جو آتے پائے. سارے بزرگ گزرے نا اللہ و توسوی سے فرمینے ہاں چھامنی دے اندر ایک فوجی کو خط آیا کہ میاں تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. وہ فوجی سے شدہ رومن کا کیا ساری 12 کالے کٹھے تھی گئے. خیر کہے بھائیا کیوں رو رہے؟ اسا کہ یار گھروں خط آیا ہے، بیوی میری کے لیے نو بیوہ ہو گئی ہے. وہ کہ قبلہ ہونا ہے، تو جیندہ بیٹھے، تو زندہ بیٹھے. وہ بیوہ کہاں ہو گئے آقا جو تو اللہ خدا نہ کرے گھر جے جب تو زندہ بیٹھے وہ کیویں بیوہ ہو گئی ہے؟ وہ کہ سچیلا میں ہی جو بیٹھا لیکن وہ جو آدھے پائے. سچیلا تو سویں سچیشن نہیں ہے، قرآن پاک اتنا نہیں ہے، لیکن میں واللہ اللہ دے قرآن کی دعا کر کے آتا بیٹھا کہ علماء دیوبند حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے نہ صرف قائل ہے بلکہ میلاد کو منامن، میلاد کو اپنامن اپنے واسطے باعث ثواب سمجھتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر دیا کہ سیدہ آمنہ طاہرہ عفیفہ فرمانے کہ دیکھو
میرے پہاڑاں وچوں جبالاں وچوں پتھراں وچوں آوازاں آندیاں ہن کیوں نہ آویں میرے دوستو میرے بزرگو اے پہاڑ بھی تے حضور دی امت جو ہے اے جبال بھی تے حضور دی رحمت دے منتظر اے حجر و شجر بھی خدا دی قسم میرے آقا دے انگور جھوکے ہیں تو تے میں سجدہ فرما نہیں بنے دے سجدہ حکم نہیں بنے دے سجدہ خط نہیں بنے دے حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے ہیں آپ کو تقاضے کی ضرورت پیش آئی ہے قضا کی ضرورت حاجت کی ضرورت پیش آئی ہے آپ کے خاتم صحابی آپ کے نالل میرے آقا لہر پین دائیں بائیں پٹھے میں کوئی اوڑے کی جھاگ کوئی نہیں ہے اوڑے کی جگہ نہیں ہے بیت الخلا نہیں ہے سن اپنے خاتم کو آگے انسے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سامنے درخت کھڑے دیا منجے اس درخت کو میں محمد کا سلام پیش کر میرا سلام پیش کر اور وہ آپ آقا تے کو بلے دے پائے صدے دے پائے حضرت انس سے بن کے جب درخت کو حضور کا سلام پیش کیتے درخت چھکے انس دے دن کہ ایک درخت پاور سمیت زمین جو اٹھ کے چل کے حضور کی خدمت دے اندر آ گئے اور سیدھے گرد گرد اولا کیتے میرے آقا نے تقاضا فرمائے سیدھے اجازت دیتی ہے یہ درخت واپس اپنے مقام دے کھڑے اور تقاضے کی گل لئیے قضائے حاجت کی گل لئیے حدیث پاک دے اندر آنے میری کہ تمہاری ہوئی ابھی عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرمائیں او لوگو میرے آقا قضائے حاجت تے ویندے ہن تقاضے تے ویندے ہن بیت الخلا دے اندر ویندے ہن لیکن جن واپس والا منہا اساں بھی مبادا بعد دے اندر تقاضے واسطے بیت الخلا دے اندر وجنا پودا اساں دے حاصل ما وجدتو فی الا ریحا طیبہ اتن سب کوئی شے نظر نہیں آتی کوئی چیز نظر نہیں آتی مگر ایک معطر پاکیزہ خوشبو نظر آتی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ اس سے نبی میرے آقا دی عظمت میرے آقا دا شان کہ انسان بوجہ